تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ خدا کے پاک کلام میں سے جو تھاٹ آف دا ڈے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ خدا کے پاک کلام میں فلپیوں کا خط اس کے پہلے باب کی دوسری آیت ہے، اور یہ وہ حوالہ ہے، یہ وہ آیت ہے جو بار بار پولس رسول نے اپنے خطوط میں اس کا ذکر کیا ہے اور بار بار دہرایا ہے اس سٹیٹمنٹ کو، اس جملے کو، اس آیت کو۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اور یہ انتہائی خوبصورت دعا ہے، برکت کی انتہائی خوبصورت دعا ہے۔ اس سے بڑھ کر برکت اور کیا ہو سکتی ہے اگر خدا کا فضل اور خدا کا اطمینان ہماری زندگی میں کام کرے۔ کوئی چیز ہمیں اطمینان عطا کر نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ اطمینان جو خدا کے پاس ہے، دنیا ہمیں وہ اطمینان نہیں دے سکتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، کوئی چیز ہمیں وہ اطمینان نہیں بخش سکتی ہے جو خدا کی حضوری میں ہے، جو خدا کی ذات میں پنہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں، آپ بڑی بڑی شخصیات پر اگر آپ ان کی آٹو بائیوگرافی کو پڑھیں، آپ ان کی زندگی پر غور و خوض کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے نامور شخصیات جنہوں نے خودکشی کی، ان کی زندگی کا اختتام خودکشی پہ ہوا، شہرت حاصل کرنے کے باوجود، دولت حاصل کرنے کے باوجود۔ کیوں انہوں نے وہ راہ فرار اختیار کی جس کو ایک عام آدمی بھی چنتے ہوئے ڈرتا ہے؟ کیونکہ کوئی چیز اس دنیا میں اطمینان عطا نہیں کر سکتی ہے، اطمینان صرف خدا کی ذات میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ حسین وعدہ، یہ خوبصورت وعدہ صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات نے کیا، جس نے یہ کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں جو دنیا تمہیں نہیں دے سکتی ہے۔ اطمینان کا ذکر بار بار پولس رسول نے اپنے خطوط میں کیا ہے، بارہا ہمیں یاد دلایا، ہماری یاد دہانی کے لیے کہ خداوند کا فضل، خداوند کا اطمینان کس قدر ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم سب کی برکت کے لیے، آج ہم سب کی بڑھوتی کے لیے، ہم سب کی ترقی کے لیے، روحانی گروتھ کے لیے یہی بات، یہی تھاٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آئیے اپنے لیے بھی یہ دعا روز کیا کریں کہ خداوند خدا، تیرا اطمینان، تیری تسلی اور تیرا فضل میری زندگی پر موجود ہے۔ ہم بہت سی اور برکات کی دعائیں ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، ایک اور دعا کا اس میں اضافہ کر لیجیے، اور ہمیشہ اگر آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، با اختیار ہیں، بڑی شخصیت والے ہیں، یا کوئی بھی اگر آپ درجے میں بڑے ہیں کسی سے، تو ہمیشہ دوسروں کے لیے، اپنے سے چھوٹوں کے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں۔ خداوند کا فضل اور خداوند کا اطمینان آپ کی زندگی میں بنا رہے، آپ کی زندگی میں کثرت کے ساتھ کام کرے۔ اور آج یہی میری بھی دعا ہے، میرے لیے، میرے اپنے خاندان کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے۔ مل کے خدا کے فضل اور خدا کے اطمینان کو اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے مانگتے ہیں، تاکہ خدا کا فضل اور خدا کا اطمینان کثرت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں کام کرے اور اس سے خدا کے نام کو جلال ملتا رہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 38 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرمان روا، میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھریاں اور سپرے لیے ہیں اور سب کے سب تیغ زن ہیں، کھینچ نکالوں گا، اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت جو سب کے سب سپر بردار اور خود پوش ہیں، جمر اور اس کا تمام لشکر، اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر، یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں۔ تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر، تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے، اور تو ان کا پیشوا ہو، اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا، اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبہ سے چھڑائی گئی ہے
اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں، اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا، لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے۔ تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا، تو بادل کی مانند زمین کو چھپائے گا، تو اور تیرا تمام لشکر اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک برا منصوبہ باندھے گا، اور تو کہے گا کہ میں دیہات کی سرزمین پر حملہ کروں گا، میں ان پر حملہ کروں گا جو راحت و آرام سے بستے ہیں، جن کی نہ فصیل ہے، نہ اڑبنگے اور نہ پھاٹک ہیں، تاکہ تو لوٹے اور مال کو چھین لے، اور ان ویرانوں پر جو اب آباد ہیں اور ان لوگوں پر جو تمام قوموں میں سے فراہم ہوئے ہیں، جو مویشی اور مال کے مالک ہیں اور زمین کی ناف پر بستے ہیں، اپنا ہاتھ چلائے۔ سبا اور ددان اور ترسیس کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے، کیا تو غارت کرنے آیا ہے؟ کیا تو نے اپنا غول اس لیے جمع کیا ہے کہ مال چھین لے اور چاندی سونا لوٹے اور مویشی اور مال لے جائے اور بڑی غنیمت حاصل کرے؟ اس لیے اے آدم زاد نبوت کر اور جوج سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میری امت اسرائیل امن سے بسے گی، کیا تجھے خبر نہ ہوگی؟ اور تو اپنی جگہ سے شمال کی دور اطراف سے آئے گا، تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے، ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر۔ تو میری امت اسرائیل کے مقابلہ کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا۔ یہ آخری دنوں میں ہوگا اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا، تاکہ قومیں مجھے جانیں، جس وقت میں اے جوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے قدیم زمانہ میں اپنے خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی، جنہوں نے ان ایام میں سال ہا سال تک نبوت کی، فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا؟ اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا، تو میرا قہر میرے چہرہ سے نمایاں ہوگا، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں، میرے حضور تھر تھر آئیں گے، اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے، اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی، اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی، اور میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا، اور اس پر، اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں، شدت کا مہینہ اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندھک برساؤں گا، اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤں گا، اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ حزقیل کی کتاب 39 باب۔ پس اے آدم زاد تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ ہے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا اور تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچاؤں گا، اور تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھڑا دوں گا اور تیرے تیر تیرے دہنے ہاتھ سے گرا دوں گا۔ تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا، اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں۔ تو کھلے میدان میں گرے گا، کیونکہ میں ہی نے کہا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا، اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا، اور قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کا قدوس ہوں۔ دیکھ، وہ پہنچا اور وقوع میں آیا، خداوند خدا فرماتا ہے، یہ وہی دن ہے جس کی بابت میں نے فرمایا تھا۔ تب اسرائیل کے شہروں کے بسنے والے نکلیں گے اور آگ لگا کر ہتھیاروں کو جلائیں گے، یعنی سپروں اور پھریوں کو، کمانوں اور تیروں کو اور بھالوں اور برچھیوں کو، اور وہ 7 برس تک ان کو جلاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ نہ میدان سے لکڑی لائیں گے اور نہ جنگلوں سے کاٹیں گے، کیونکہ وہ ہتھیار ہی جلائیں گے، اور وہ اپنے لوٹنے والوں کو لوٹیں گے اور اپنے غارت کرنے والوں کو غارت کریں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور اسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا، یعنی راہ گزروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے، اس سے راہ گزروں کی راہ بند ہوگی، اور وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے، اور جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے، اور 7 مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے تاکہ ملک کو صاف کریں۔
हाँ, उस मुल्क के सब लोग उनको दफन करेंगे और ये उनके लिए नामवरी का सबब होगा। जिस रोज़ मेरी तमजीद होगी, खुदावंद खुदा फरमाता है। और वो चंद आदमियों को चुन लेंगे जो इस काम में हमेशा मशगूल रहेंगे, और वो ज़मीन पर गुजरते हुए राह गुजरों की मदद से उनको जो सतह ज़मीन पर पड़े रह गए हों दफन करेंगे ताकि उसे साफ करें। पूरे 7 महीनों के बाद तलाश करेंगे, और जब वो मुल्क में से गुजरे और उनमें से कोई किसी आदमी की हड्डी देखे तो उसके पास एक निशान खड़ा करेगा, जब तक दफन करने वाले जमीयत जूज की वादी में उसे दफन न करें, और शहर भी जमीयत कहलाएगा। यूं वो ज़मीन को पाक करेंगे। और ए आदमजाद, खुदावंद खुदा फरमाता है, हर किस्म के परिंदे और मैदान के हर एक जानवर से कह, जमा होकर आओ मेरे उस ज़बीहा पर जिसे मैं तुम्हारे लिए ज़िबा करता हूँ। हाँ, इसराइल के पहाड़ों पर एक बड़े ज़बीहा पर हर तरफ से जमा होकर, ताकि तुम गोश्त खाओ और खून पियो। तुम बहादुरों का गोश्त खाओगे और ज़मीन के उमरा का खून पियोगे। हाँ, मेंढों, बर्रों, बकरों और बैलों का, वो सब के सब बसन के फरबा हैं। और तुम मेरे ज़बीहा की जिसे मैंने तुम्हारे लिए ज़िबा किया, यहाँ तक चर्बी खाओगे कि सैर हो जाओगे, और इतना खून पियोगे कि मस्त हो जाओगे। और तुम मेरे दस्तरखान पर घोड़ों और सवारों से और बहादुरों और तमाम जंगी मर्दों से सैर होगे, खुदावंद खुदा फरमाता है। और मैं कौमों के दरमियान अपनी बुजुर्गी जाहिर करूंगा, और तमाम कौमें मेरी सज़ा को जो मैंने दी और मेरे हाथ को जो मैंने उन पर रखा देखेंगी। और बनी इसराइल जानेंगे कि उस दिन से लेकर आगे को मैं ही खुदावंद उनका खुदा हूँ। और कौमें जानेंगी कि बनी इसराइल अपनी बदकिरदारी के सबब से असीरी में गए। चूंकि वो मुझसे बागी हुए, इसलिए मैंने उनसे मुंह छिपाया और उनको उनके दुश्मनों के हाथ में कर दिया, और वो सब के सब तलवार से कत्ल हुए। उनकी नापाकी और खताकारी के मुताबिक मैंने उनसे सलूक किया और उनसे अपना मुंह छिपाया। लेकिन खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अब मैं याकूब की असीरी को मौकूफ करूंगा और तमाम बनी इसराइल पर रहम और अपने मुकद्दस नाम के लिए गयूर हूँगा। और वो अपनी रुसवाई और तमाम खताकारी जिससे वो मेरे गुनहगार हुए बर्दाश्त करेंगे। जब वो अपनी सरजमीन में अमन से बूदोबाश करेंगे तो कोई उनको ना डराएगा। जब मैं उनको उम्मतों में से वापस लाऊंगा और उनके दुश्मनों के मुल्कों से फराहम करूंगा, और बहुत सी कौमों की नज़रों में उनके दरमियान मेरी तकदीस होगी, तब वो जानेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा हूँ। इसलिए कि मैंने उनको अक़वाम के दरमियान असीरी में भेजा, और मैं ही ने उनको उनके मुल्क में जमा किया, और उनमें से एक को भी वहां ना छोड़ा। और मैं फिर कभी उनसे मुंह न छिपाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी रूह बनी इसराइल पर नाजिल की है, खुदावंद खुदा फरमाता है। हिजकिय्याह की किताब 40 बाब। हमारी असीरी के 25वें बरस के शुरू में और महीने की 10वीं तारीख को, जो शहर की तस्खीर का 14वां साल था, उसी दिन खुदावंद का हाथ मुझ पर था और वो मुझे वहां ले गया। वो मुझे खुदा की रोयतों में इसराइल के मुल्क में ले गया, और उसने मुझे एक नहायत बुलंद पहाड़ पर उतारा, और उसी पर जनूब की तरफ गोया एक शहर का सा नक्शा था। और वो मुझे वहां ले गया तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स है जिसकी झलक पीतल की सी है, और वो सन की डोरी और पैमाइश का सरकंडा हाथ में लिए फाटक पर खड़ा है। और उस शख्स ने मुझे कहा, ए आदमजाद, अपनी आंखों से देख और कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊं उस सब पर खूब गौर कर, क्योंकि तू इसीलिए यहाँ पहुंचाया गया है कि मैं ये सब कुछ तुझे दिखाऊं। बस जो कुछ तू देखता है बनी इसराइल से बयान कर। और क्या देखता हूँ कि मस्कन के गिरदा गिर्द दीवार है, और उस शख्स के हाथ में पैमाइश का सरकंडा है, 6 हाथ लंबा, और हर एक हाथ पूरे हाथ से 4 उंगल बड़ा था। सो उसने उस दीवार की चौड़ाई नापी, वो एक सरकंडा हुई, और ऊंचाई 1 सरकंडा। तब वो मशरक के रोया फाटक पर आया और उसकी सीढ़ी पर चढ़ा, और उस फाटक के आस्ताना को नापा जो 1 सरकंडा चौड़ा था, और दूसरे आस्ताना का अर्ज भी 1 सरकंडा, और हर एक कोठरी 1 सरकंडा लंबी और 1 सरकंडा चौड़ी थी, और कोठरियों के दरमियान 5-5 हाथ का फासला। फाटक की ड्यूड़ी के पास अंदर की तरफ फाटक का आस्ताना 1 सरकंडा था, और उसने फाटक की ड्यूड़ी अंदर से 1 सरकंडा नापी। तब उसने फाटक की ड्यूड़ी 8 हाथ नापी, और उसके सतून 2 हाथ, और फाटक की ड्यूड़ी अंदर की तरफ थी। और मशरिक रोया फाटक की कोठरियां 3 इधर और 3 उधर थीं। ये तीनों पैमाइश में बराबर थीं, और इधर उधर के सतूनों का एक ही नाप था। और उसने फाटक के दरवाजा की चौड़ाई 10 हाथ और लंबाई 13 हाथ नापी, और कोठरियों के आगे का हाशिया हाथ भर इधर और हाथ भर उधर था, और कोठरियां 6 हाथ इधर और 6 हाथ उधर थीं। तब उसने फाटक को एक कोठरी की छत से दूसरी की छत तक 25 हाथ चौड़ा नापा, दरवाजा के मुकाबिल दरवाजा। और उसने सतून 60 हाथ नापे, और सहन के सतून दरवाजा के गिरदा गिर्द थे।
اور مدخل کے پھاٹک کے سامنے سے لے کر اندرونی پھاٹک کی ڈیوڑی تک 50 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور کوٹریوں میں اور ان کے ستونوں میں پھاٹک کے اندر گردا گرد جھروکے تھے، ویسے ہی ڈیوڑی کے اندر بھی گردا گرد جھروکے تھے اور ستونوں پر کھجور کی صورتیں تھیں۔ پھر وہ مجھے باہر کے صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ حجرے ہیں، اور چاروں طرف صحن میں فرش لگا تھا، اور اس فرش پر 30 حجرے تھے، اور وہ فرش یعنی نیچے کا فرش پھاٹکوں کے ساتھ ساتھ برابر لگا تھا۔ تب اس نے اس کی چوڑائی نیچے کے پھاٹک کے سامنے سے اندر کے صحن کے آگے مشرق اور شمال کی طرف باہر 100 ہاتھ ناپی۔ پھر اس نے باہر کے صحن کے شمال رویا پھاٹک کی لمبائی اور چوڑائی ناپی، اور اس کی کوٹریاں 3 اس طرف اور 3 اس طرف تھیں، اور اس کے ستون اور محراب پہلے پھاٹک کے ناپ کے مطابق تھے۔ اس کی لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 25 ہاتھ تھی، اور اس کے دریچے اور ڈیوڑی اور کھجور کے درخت مشرق رویا پھاٹک کے ناپ کے مطابق تھے، اور اوپر جانے کے لیے 7 زینے تھے۔ اس کی ڈیوڑی ان کے آگے تھی، اور اندر کے صحن کا پھاٹک شمال رویا اور مشرق رویا پھاٹکوں کے سامنے تھا، اور اس نے پھاٹک سے پھاٹک تک 100 ہاتھ ناپا۔ اور وہ مجھے جنوب کی راہ سے لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ جنوب کی طرف ایک پھاٹک ہے، اور اس نے اس کے ستونوں کو اور اس کی ڈیوڑی کو انہی ناپوں کے مطابق ناپا، اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں ارد گرد ان دریچوں کی مانند دریچے تھے، لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 25 ہاتھ، اور اس کے اوپر جانے کے لیے 7 زینے تھے، اور اس کی ڈیوڑی ان کے آگے تھی، اور اس کے ستونوں پر کھجور کی صورتیں تھیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ اور جنوب کی طرف اندرونی صحن کا پھاٹک تھا، اور اس نے جنوب کی طرف پھاٹک سے پھاٹک تک 100 ہاتھ ناپا، اور وہ جنوبی پھاٹک کی راہ سے مجھے اندرونی صحن میں لایا، اور انہی ناپوں کے مطابق اس نے جنوبی پھاٹک کو ناپا، اور اس کی کوٹریوں اور اس کے ستونوں اور اس کی ڈیوڑی کو انہی ناپوں کے مطابق پایا، اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں ارد گرد دریچے تھے، لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 25 ہاتھ تھی، اور ڈیوڑی ارد گرد 25 ہاتھ لمبی اور 5 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کی ڈیوڑی بیرونی صحن کی طرف تھی، اور اس کے ستونوں پر کھجور کی صورتیں تھیں، اور اوپر جانے کے لیے 8 زینے تھے۔ اور وہ مجھے مشرق کی طرف اندرونی صحن میں لایا، اور انہی ناپوں کے مطابق پھاٹک کو پایا، اور اس کی کوٹریوں اور ستونوں اور ڈیوڑی کو انہی ناپوں کے مطابق پایا، اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں ارد گرد دریچے تھے، لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 25 ہاتھ تھی، اور اس کی ڈیوڑی بیرونی صحن کی طرف تھی، اور اس کے ستونوں پر ادھر ادھر کھجور کی صورتیں تھی، اور اوپر جانے کے لیے 8 زینے تھے۔ اور وہ مجھے شمالی پھاٹک کی طرف لے گیا، اور انہی ناپوں کے مطابق اسے پایا، اس کی کوٹریوں اور اس کے ستونوں اور اس کی ڈیوڑی کو جن میں ارد گرد دریچے تھے، لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 25 ہاتھ تھی، اور اس کے ستون بیرونی صحن کی طرف تھے، اور اس کے ستونوں پر ادھر ادھر کھجور کی صورتیں تھیں، اور اوپر جانے کے لیے 8 زینے تھے۔ اور پھاٹکوں کے ستونوں کے پاس دروازہ دار حجرہ تھا، جہاں سوختنی قربانیاں دھوتے تھے، اور پھاٹک کی ڈیوڑی میں 2 میزیں اس طرف اور 2 اس طرف تھیں کہ ان پر سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی ذبح کریں، اور باہر کی طرف شمالی پھاٹک کے مدخل کے پاس 2 میزیں تھیں، اور پھاٹک کی ڈیوڑی کے دوسری طرف 2 میزیں، پھاٹک کے پاس 4 میزیں اس طرف اور 4 اس طرف تھیں، یعنی 8 میزیں جن پر ذبح کریں۔ سوختنی قربانی کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی 4 میزیں تھیں، جو 1.5 ہاتھ لمبی اور 1.5 ہاتھ چوڑی اور 1 ہاتھ اونچی تھیں، جن پر وہ سوختنی قربانی اور ذبیحہ کو ذبح کرنے کے ہتھیار رکھتے تھے، اور اس کے اندر چاروں طرف 4 انگل لمبی انکڑیاں لگی تھیں، اور قربانی کا گوشت میزوں پر تھا۔ اور اندرونی پھاٹک سے باہر اندرونی صحن میں جو شمالی پھاٹک کی جانب تھا، گانے والوں کے حجرے تھے، اور ان کا رخ جنوب کی طرف تھا، اور ایک مشرقی پھاٹک کی جانب تھا جس کا رخ شمال کی طرف۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ حجرہ جس کا رخ جنوب کی طرف ہے ان کاہنوں کے لیے ہے جو مسکن کی نگہبانی کرتے ہیں، اور وہ حجرہ جس کا رخ شمال کی طرف ہے ان کاہنوں کے لیے ہے جو مذبح کی محافظت میں حاضر ہیں۔ یہ بنی صدوق ہیں جو بنی لاوی میں سے خداوند کے حضور آتے ہیں کہ اس کی خدمت کریں۔ اور اس نے صحن کو 100 ہاتھ لمبا اور 100 ہاتھ چوڑا مربع ناپا، اور مذبح مسکن کے سامنے تھا۔ پھر وہ مجھے مسکن کی ڈیوڑی میں لایا، اور ڈیوڑی کو ناپا، 5 ہاتھ ادھر اور 5 ہاتھ ادھر، اور پھاٹک کی چوڑائی 3 ہاتھ اس طرف تھی اور 3 ہاتھ اس طرف۔ ڈیوڑی کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 11 ہاتھ تھی، اور سیڑھی کے زینے جن سے اس پر چڑھتے تھے اور ستونوں کے پاس پل پائے تھے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔